بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایڈونچر پسندوں کو منہ کی کھانی پڑی، شکست ہو گئی۔ کیا ہوا کہ جنگ نہیں ہوگی لیکن الیکشن ہوگا۔ یہ دوہرا وار ہے۔ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم نے صدارت کی، سپہ سالار موجود تھے، بلکہ تینوں افواج کے سربراہان موجود تھے، اہم لوگ موجود تھے۔ وہاں فیصلہ ہو گیا اور کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی۔ بہرحال اگلا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن میں پی ٹی آئی ظاہر ہے باہر ہو گئی الیکشن سے، اس کا بلے کا نشان بھی چلا گیا، تو سوال یہ ابھرا کہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان ہمیشہ کے لیے الیکشن سے فارغ ہو گئے یا سیاست سے فارغ ہو گئے؟ اس کا جواب خانے والی جلسہ صرف مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور آج کی اہم بات، یعنی گزشتہ روز کی اہم بات، کیونکہ آپ یہ دوسرے دن دیکھ رہے ہیں، رات کو لیٹ نائٹ میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 نے سچیاں گلاں کرتی ہیں، اور پھر بیرسٹر گوہر خان کی چھٹی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی باقی چیزیں بھی آپ سے بات کروں گا، جس میں یہ ساری بات ہے کہ جنگ کیسے ٹلی اور الیکشن کا کیا معاملہ تھا، جس کے لیے لوگ کچھ بغلے بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ جناب الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ ناظرین، ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ آپ کا تعاون درکار ہے، اس لیے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں اور اپنی رائے بھی دیں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ ایڈونچر پسندوں کو جھٹکا لگا۔ جھٹکا کس کو لگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن سے، جب سے یہ ایران نے حملہ کیا، غلطی تو اسے تسلیم نہیں کی، لیکن پاکستانی جوابی حملے کے بعد جو خاموشی ہوئی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خاموشی کسی طوفان کی اطلاع ہے کہ کوئی طوفان آ سکتا ہے، لیکن خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ شاید انہوں نے اپنی حد تک غلطی تسلیم کر لی جو جوابی حملہ ملا۔ اچھا، اس کا مقصد یہ نہیں کوئی نیچا ہو گیا، کوئی اونچا ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کیا نہیں ہو گیا، کسی کو شکست ہو گئی، کسی کی فتح ہو گئی۔ صرف ایک بات پکی ہو گئی، دنیا کو پتہ لگ گیا کہ پاکستان جوابی حملہ کرنا جانتا ہے، اور پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ سو نہیں رہی، پوری ذمہ داری سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں اور اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتی ہیں، چاہے برادران ملک سے بھی ہو وار، معافی نہیں۔ بہرحال دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے آپس میں رابطے کیے، 2 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور یہ معاملات پہ سیدھے ہو گئے۔ قومی سلامتی کا جو اجلاس بلایا گیا جو ہنگامی طور پر، اس میں بھی سارا جائزہ لیا گیا، حملے کا بھی، جوابی حملے کا بھی، سارے منصوبہ بندی بھی، کہ اگر آئندہ بھی کہیں سے کسی طرف سے بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ بھی فیصلہ ہوا۔ اور پھر جو فیصلے وہاں ہوئے، وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب کی صدارت میں، ان فیصلوں کو انڈوز بھی کر دیا، کس نے؟ کابینہ نے۔ تو نگران کابینہ نے اسے منظور بھی کر دیا، اور بلکہ انہوں نے افواج پاکستان کی کارکردگی کو سراہا، اور انہوں نے کہا ہم بڑے مطمئن ہیں کہ پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان اس قابل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی مطلب ایڈونچر کا جواب دے سکتا ہے۔ ماضی میں بھی اس نے جواب دیا تھا، بھارتی وہ جو ابھی نندن آئے تھے، اس کا بھی جواب ہوا تھا، یہاں بھی جواب ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دوست ممالک نے جو مشورہ دیا اس کو تسلیم کر لیا، یعنی رشیا نے، چین نے، ترکی نے، سب نے کہا کہ جناب نہیں، افہام و تفہیم، تحمل، دونوں جانب یہ پیغام دیا گیا، اور اس سے رزلٹ نکل آیا کہ تعلقات جلد بحال کر دیے جائیں۔ کب ہوں گے یہ نہیں، کیونکہ سفیر واپس ہو گئے تھے، ایران کا سفیر یہاں تھا ہی نہیں پاکستان میں، وہ اپنے ملک گیا ہوا تھا، اپنا سفیر ہم نے بلا لیا تھا، تو یہ تعلقات بھی بحال جلد ہو جائیں گے، اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
امید ظاہر کی قومی سلامتی نے کہ آئندہ ہمارا برادر ملک جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ 1000 بار سوچے گا، پھر ایسی کوئی بات ہوگی اور آپس میں اطلاعات کا بھی تبادلہ ہوتا رہے گا جیسے پہلے ہوتا رہا۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے، جنگ ٹل گئی، ورنہ دنیا پریشان ہو گئی تھی کہ ایک نیا کام ہونے والا، خطے میں بھی امن تباہ ہو جانا اور خطے سے باہر بھی اس کی آگ نکل سکتی ہے۔ تو اب دوسری طرف جو تھا وہ رونا پٹنا مچایا ہوا تھا، کچھ ڈیوٹیفل اینکرز جو ہیں جن کے کہیں ستارے ہلتی ہیں یا جو کوئی ان کے مفادات ہیں، وہ کہہ رہے تھے جناب الیکشن نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑی دیر سے کہہ رہے الیکشن نہیں، حالات نہیں ہے، مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، حالانکہ فضل الرحمان نے کہا کہ حالات یہ ہیں، دہشت گردی کا سامنا ہے، موسمی معاملات بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن سے باہر نہیں ہوں گے، ہم الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، کیونکہ جمہوریت پسند ہے نا، جمہوری طاقتیں ہیں تو جمہوریت تو الیکشن سے باہر ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، پھر یہ سارے معاملات جو ہے بہتری کی طرف آ گئے اور الیکشن کے معاملات بھی اب چند دن رہ گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب اگر دوسرا جائزہ لیں تو پی ٹی آئی کے پاس تو بلے کا نشان نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے امیدواران ایک حلقے میں ایک سے زیادہ ہیں اور آخری وقت میں سوشل میڈیا وہ استعمال کریں گے۔ لیکن یہ جو سوال اٹھا کہ کیا ان حالات کے بعد عدالتوں نے کیا کیا، وکلاء نے پی ٹی آئی کے کیا کیا، مقدمہ کچا کیا تھا، اس سے کوئی سروکار۔ اب موجودہ صورتحال میں دیکھیں کہ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے گا؟ تو ماضی کے ثبوت یہ ملتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جنرل ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی فارغ کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، پھر مشرف کے دور میں مسلم لیگ نون کو فارغ کرنے، سیاسی طاقتیں تو باہر نہیں ہو سکتی، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک ہے مسئلہ کہ عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے خالصتاً، لہٰذا ان کی اکثریت بنائی گئی تھی، ان کو دوست مختلف پارٹیوں سے لے کے دی گئی تھی اکثریت، ان کے ممبر جو ہیں ممبران پورے کیے تھے، گنتی پوری کرائی گئی تھی اور باجوہ صاحب ان کے سرپرست تھے، یہ سب کو پتہ ہے، کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ تو اگر ایسی پارٹی ہوں گی تو پھر تو ان کی تباہی ہو سکتی ہے، ان کا نام ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اگر سیاسی جڑیں موجود ہوں عوام میں تو پھر نہیں۔ لیکن میں ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پی ٹی آئی کی جڑیں موجود نہیں ہیں، نوجوان لوگ اوورسیز اور یہ وہ بہت حمایتی ان کے موجود ہیں۔ اب مختلف جو نشانات ملے اس سے الیکشن لڑیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا تلوار چھین لی گئی تھی پیپلز پارٹی سے تو کیا تیر پہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، ان کی حکومت نہیں بنی؟ تو ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ 101 یعنی 177 دیے گئے آزاد لوگوں کو، مختلف نشانات دیے گئے ہیں، تو جس حلقے میں وہ ہوں گے سب کو پتہ ہوگا کہ قیدی نمبر 804 کا نمائندہ کون ہے۔ یہ سینہ گزٹ کے تحت ہی اور پھر سوشل میڈیا پہ وہ استعمال کرنا، تینوں پارٹیوں میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی جانتی ہے، اس کے لوگ جانتے ہیں، ان کے پاس ایک بریگیڈ موجود ہے، تو وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جیتنے والے جو بعد میں اپنی ہمدردیاں کہاں لے جاتے ہیں حکومت کا نشے میں جانے کے لیے یا حکومت کے مزے لینے کے لیے، وہ کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پاس پلان سی موجود ہے۔ پلان سی کیا ہے؟ پلان سی یہ ہے کہ کٹھے جناب 3 دن کے اندر کسی چھوٹی پارٹی جو بڑھ جائیں گے تو اس پارٹی پہ قبضہ کر لیں گے، کیونکہ اکثریت ان کے پاس ہوگی، ممبران ان کے ہوں گے، تو پھر جناب وہ چھوٹی پارٹی تو کیا ہوگا؟ ایک پروگرام ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یا دوسرے جو ان کے مخالفین ہیں وہ اسے کس طرح ناکام کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ پلان ہے ان کا، پلان سی ہے، وہ پلان ڈی بھی ہوگا، پلان ای بھی ہوگا، ان کے پاس بہت سے پلان ہوں گے، کیونکہ جب سیاست میں آتے ہیں تو آدمی بہت سے پلان بناتا ہے۔ لیکن آج جو انہوں نے قیدی نمبر 804 نے جو میڈیا سے سچی باتیں کی وہ بتا دوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، خانیوال کا جلسہ جو ہوا، مریم نواز گئی، لوگوں کا خیال تھا وہاں نواز شریف آئیں گے، لیکن نواز شریف وہاں نہیں گئے، میرا خیال پروگرام بھی نہیں تھا۔ لیکن مریم کا یہ جلسہ جو تھا خانیوال کے مقابلے میں بڑا کم تھا، مناسب تھا، گزارا ہو سکتا ہے، گزارے والا جلسہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ایک بن گیا اکاڑے کا جلسہ اور اس میں واہ واہ ہو گئی تو یہ جلسہ اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہوا۔ تو اس میں کیا معاملات پہ کیا اثر پڑیں گے مسلم لیگ نون پہ؟ پھر یہ جو تھا حافظ آباد والا جلسہ، اس نے بھی کچھ اثرات ڈالے کہ وہاں بھی لوگ بھی اس حد تک نہیں تھے، کیونکہ قائد آیا تھا تو اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے، اکاڑا سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں تھے۔ پھر قائد نے نہ منشور دیا، نہ لمبی چوڑی تقریر کی، نہ وہ جارحانہ انداز نظر آیا،
بلکہ 10 منٹ میں وہ فارغ ہو گئے کہ آتش بازی سے ہی وہ پریشان ہو گئے کہ آتش بازی کیوں اس طرح ہوئی، اس کو روکا جائے، اس کو کیا جائے، اور اس کے بعد مریم نے کیا. لیکن ایک پیغام انہیں دے دیا کہ جناب میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مریم ہے، اور اسی لیے کہ قائد بعد میں جلسے سے خطاب کرتا ہے، انہوں نے بعد میں مریم سے خطاب کرایا کہ جی اے ہوئے نواں قائد، احمد شہباز شریف میں مگر نہ لگے رہنا. تو یہ ایک پیغام انہوں نے انڈائریکٹ دے دیا. اب ایک اور ان کی غلطی کہ منشور ابھی تک نہیں آیا. 27 جنوری کو منشور دیں گے، باقاعدہ ماڈل ٹاؤن سے جاری ہوگا یہ، اور قائد دیں گے منشور. لیکن معاملات تو گڑبڑ ہے کہ ابھی اس کے بعد دن کتنے رہ جائیں گے؟ 9 دن ٹوٹل، کیونکہ پھر الیکشن مہم بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر بلاول نے ان پر الزام لگا دیا کہ ہمارا منشور چوری کیا، ہم نے 300 یونٹ کا یعنی 200 یونٹ کا. تو یہ معاملات بھی ہیں. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیر جو ہے وہ بلی بن گیا یا بکری بن گیا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیر بھی کمال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا شکار جو کوئی اور کر کے دے، حالانکہ شیر اپنا شکار کھاتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے دوسروں کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ تیاری، وہ مہم جوئی، وہ بھاگ دوڑ مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں، شاید وہ زیادہ غلط فہمی میں ہے یا خوش فہمی میں ہے کہ شاید بس اب عمران خان نہیں ہے تو بس وہی ہے. ایسا نہیں ہوگا، رزلٹ کچھ اور نکلے گا، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ بلاول جو ہیں وہ جگہ جگہ پھر رہے ہیں، اور آصفہ بھی پھر رہی ہیں، فریال بھی پھر رہی ہیں، آصف زرداری بھی پھر رہے ہیں. تو وہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف ورکنگ کر رہے ہیں. الیکشن جیتے نہ جیتے، ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ الیکشن کو الیکشن لے کے چل رہے ہیں. وہ الزامات کی سیاست نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے منشور کی سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنی جمہوری انداز کی سیاست کر رہے ہیں. اور انہوں نے آج تک اپنے نانا کی شہادت کا رونا بھی نہیں رویا، نہ انہیں نوحہ خانی کی کہ میری ماں کو جلسہ عام میں قتل کر دیا گیا. ابھی تک انہیں وہ کارڈ بھی استعمال نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جمہوری طاقت بننا چاہتے ہیں، جمہوری انداز میں آنا چاہتے ہیں. وہ آتے ہیں یا نہیں آتی تو بات کی بات ہے. اچھا، بیرسٹر گوہر جو تھے وہ تو نامزد صدر تھے نا، اب تو عدالت نے ان کو فارغ کر دیا. انٹر پارٹی الیکشن ہی وڑ گیا جس طرح کہتے ہیں نا شیر افضل صاحب، تو وہ تو گیا. تو اب عمران خان صاحب نے ان کو روک دیا اہم فیصلوں کے لیے، اور بلکہ انہوں نے کہا یہ عمر ایوب کریں گے اور شبلی فراز. اب اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو نہ گوہر خان صاحب کے پاس کوئی تجربہ تھا سیاسی، وہ بھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کو پی ٹی آئی میں آئے ہوئے سیاست میں، ورنہ تو وکیل تھے، وہ تو مقدمہ لڑنے آئے تھے. دوسری طرف عمر ایوب خان جو ہیں وہ کئی بار منتخب بھی ہو چکے ہیں، اور ان کا خاندان بھی ایسا ہے کہ ان کے دادا حضور نے پہلا مارشل لا لگانے کا اعزاز حاصل کیا تھا پاکستان پر. پھر ان کے والد محترم اسپیکر بھی رہے اور وزیر خارجہ بھی رہے، تو یہ ان کے پاس تو سیاسی تھا. لیکن یہ شبلی فراز کے پاس بھی تجربہ سیاسی نہیں ہے، اور اسی طرح انہوں نے وکلاء کو سامنے لا کے اپنے مقدمے ہارے، کیونکہ ان کی ٹیم میں کچھ سیاسی دانش موجود نہیں تھا، سیاسی بصیرت نہیں تھی، اس لیے ان کو نقصان ہوا. اب بھی یہی کچھ لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب القادر ٹرسٹ کی جو ٹیم تھی وہ بھی بدل دی. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کھوسہ صاحب چونکہ الیکشن میں مصروف ہے اس لیے بدلی ہے، لیکن معاملات کچھ اور ہیں کہ نہیں. عمران خان کا ایک یہ بھی پلان ہے کہ اپنی بار ٹیمیں چینج کرو، عدالتوں کو مصیبت ڈالو ٹائم لیپس کے لیے. تو انہوں نے کر دیا علی ظفر کو اور عثمان گل کو وکیل کر لیا. اب وہ مقدمہ ان کا القادر ٹرسٹ کا لڑیں گے. القادر ٹرسٹ میں بھی ابھی فرض جماعت ہونی ہے، پھر دیکھیں کیا کچھ ہونا ہے. لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی، اس کا بس فائدہ اٹھایا جائے گا کہ وہ آزاد لڑیں گے، پھر بعد میں ان کو دھوسدھڑی سے وہ کون یا لالچ سے کون سی پارٹی ان کو اپنے ساتھ ملا لیتی، کیا ہوتا ہے، یہ وہ لوگ خود کدھر چلے جاتے ہیں، یہ ہوگا. ورنہ دیکھیں نا پی ڈی بوائے چلہ کاٹ کے آئے تھے، کیا ہوا؟ واپس چلے پہ چلے گئے. الیکشن جیل سے لڑیں گے، یاسمین راشد بھی جیل سے لڑیں گی، اور جیل سے ماضی میں لوگ الیکشن لڑتے بھی رہے اور جیتتے بھی رہے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، الیکشن ہونا چاہیے، تواتر سے ہونا چاہیے. اور اسی طرح جیسے 2018 میں سب جماعتوں نے الیکشن کا رزلٹ مانا تھا، اس وقت بھی سب جماعتوں کو الیکشن کا رزلٹ ماننا ہوگا، چاہے پسند کا ہو چاہے ناپسند کا ہو. کیوں کہ تواتر سے الیکشن ہوتے رہیں گے تو پھر جمہوریت پھولے پھلے گی، جمہوریت مضبوط ہوگی، پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.